بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اقوام متحدہ کے ایک سروے کے مطابق دنیا بھر کی خواتین سے جب پوچھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ 80 سے 85% خواتین کو زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں سیکچول ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس حوالے سے یہ مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ دنیا بھر میں قوانین بن رہے ہیں، اسے جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ خود ہمارے ملک میں بھی اس حوالے سے قانون سازی ہو چکی ہے، لیکن یہ مسئلہ کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ نگاہوں کی آوارگی ہے، اور اس پہ کنٹرول کا کوئی میکینزم موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، صنف مخالف کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اکثر حالات میں ہوتی ہے، اور دیکھنے والے کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس طرح دیکھ رہا ہے، کس زاویے سے دیکھ رہا ہے، کس نیت سے دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی خاتون اپنے طور پہ جج کر بھی لے تو اس کی کمپلین کیسے جا کے کرے گی؟ تو یہ وہ مسئلہ ہے جو بنیاد میں موجود ہے، جو اس مسئلے کا آغاز بھی ہے اور بنیاد میں بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے کس کمال طریقے سے اس مسئلے کو، اس معاملے کو ایڈریس کیا، اسے ہینڈل کیا۔ سورہ نور میں جہاں مرد و زن کے اختلاط کے احکام جو ہیں پائی جاتے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر جب قرآن مجید نے اس کو ایڈریس کیا ہے تو سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کیا، اور ان سے یہ کہا ہے، حضور سے کہلوایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے، باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو گویا کہ اندر سے روکا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا ذریعہ، جنت میں جانا ہے تو یہ کرنا ہوگا، اور دوسری طرف خدا ہے جو سب دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ نگاہوں سے کرو گے، دل میں کرو گے، وہ سب دیکھ رہا ہے اور پکڑ لے گا۔ تو جہنم، دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ حکم دیا گیا، اندر سے روک لگائی گئی ہے۔ تو اس حکم کا آپ مطلب سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ اپنی نگاہوں میں سے بعض نگاہوں، جو لفظ ہیں وہاں پر من کا الفاظ آئے ہیں، جو لفظ آئے ہیں وہ تمییز کے لیے ہے۔ یغضوا من ابصارہم، مطلب یہ کہ ہر نگاہ منع نہیں ہے، ضرورت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا نہ ہو، گھورنا نہ ہو، تاڑنا نہ ہو، خد و خال کا، جسم کا جائزہ لینا نہ ہو۔ جس طرح ہم اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں، اپنی والدہ کو دیکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، وہ پاکیزہ نظریں سب جانتے ہیں کیا ہوتی ہیں، تو کہا گیا ہے کہ اس طرح دیکھو اگر دیکھنا ہے تو۔ اور دوسرا یہ کہ تمہارے لباس باقری نہ ہو، وہ تمہاری سطر کو نمایاں کرنے والے نہ ہوں، ریویلنگ ڈریس نہ ہو، بہت چست لباس نہ ہو، بلکہ باحیا باقرینہ لباسوں پہ یہی انسٹرکشن خواتین کو بھی دی گئی ہے کہ وہ بھی یہ کام کریں۔ تو ہمارے دین نے اس پورے مسئلے کو اندر سے ایڈریس کیا۔ حضور نے بھی توجہ دلائی ہے، حضور نے صحابہ کرام کو ایک موقع پر یہ توجہ دلائی ہے کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو، اس لیے کہ خواتین وہاں پہ چلتی ہیں۔ صحابہ نے کہا یہ تو ہماری ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا حق ادا کرو، اور حق ادا کرنے میں جو 4 چیزیں حضور نے بیان کی، اس میں سب سے اہم جو چیز تھی وہ نگاہوں کی حفاظت۔ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹاؤ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، سلام کو پھیلاؤ، لیکن نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو ہمارے دین نے اس مسئلے کو اندر سے ایڈریس کیا ہے، اور اگر ایک شخص اندر سے رک جائے تو پھر باہر سے برائی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے وہ ہمارے دین کی تعلیم جو مسئلے کو جڑ سے ایڈریس کرتی ہے اور سولو کر دیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔